ویلکم ایبیکسز۔ جو کام ہے وہ تھوڑا آپ کو مشکل لگنا شروع ہو گیا ہوا ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ یہ جو چیزیں جدھر ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں زندگی میں، تو ان سے آپ نے کائنڈلی جو ہے نا وہ فرسٹریٹ نہیں ہونا، بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے۔ آپ ان کی پریکٹس کریں، آپ ان کو سیکھیں، دل لگا کے سیکھیں تو یہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئیں گی۔ کوئی بھی ان میں جو کمپلیکسٹی ہے وہ نہیں ہے۔ آپ جو کوڈ ہے اس کو ایلین کوئی چیز نہ سمجھا کریں۔ آپ کوڈ جو ہے اس کو جو کمپیوٹر کا لاجک ہے، کیونکہ کمپیوٹر ایک لاجیکل چیز ہے، اور لاجک بیسڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی مسٹری نہیں ہوتی۔ اور لاجیکل جو چیزیں ہیں وہ، کیونکہ جو ہیومن مائنڈ ہے وہ بھی لاجک کو بڑی اچھی طرح سے اور جلدی ہی اس کو گراسپ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، مان بھی لیتا ہے۔ تو اس میں بھی کیونکہ جو کمپیوٹر ہے وہ بیسڈ ہی لاجک پہ ہے، اور کمپیوٹر جو ہے بیسیکلی اس کا لاجک ہے ہی بڑا سمپل، کہ یا تو وہ ٹرو ہے یا فالس ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو جو پروسیسر ہے اس میں تو 0 1 ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ان کو لاسٹ ویڈیو کی جو سے جدھر ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں تو اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس سے اگر یہ ان کے لیے جو اس سے تھوڑے سے ڈرے ہیں، یہ ان کے لیے یہ جو یہاں پہ اب ایک موٹیویشنل اسپیچ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ تو آئی نو آپ موٹیویشن لینے نہیں آئے، لیکن یہ آپ کو فری میں دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے کافی لوگوں میں دیکھی ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جو لوگ ادھر، جن کے ساتھ جو ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے چھوٹا سا، جو ہم لوگ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، تو ہمارا جو حال ہے وہ اس کی طرح نہ ہو، جو جس سینیریوز کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ان سے ذرا بھی ڈرنا نہیں ہے، یہ ایکچولی میں کہہ رہا ہوں۔ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا۔ تو اینی وے، جو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا پوائنٹر ریٹرننگ فنکشنز۔ تو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ریٹرن کیے تھے ریفرنس، یعنی کہ جو ان کے ایڈریسز تھے۔ تو پوائنٹرز جو ہیں وہ بھی بیسیکلی ایڈریس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ایڈریس جو ہے وہ بیسیکلی ہم اس ایڈریس اٹ سیلف کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پوائنٹر ہیں، پوائنٹر کیا کرتے ہیں، پوائنٹر ایڈریس اسٹور کرتے ہیں۔ تو ہیں تو ایکچولی دونوں ہی ایڈریسز، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔ جو ڈفرینس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر بھی ہم کوڈ سے ہی دیکھتے ہیں، باتیں پہلے ہی کافی ہو گئی ہیں۔ تو جیسے وہ تھا اسی کی طرح ہم، کیونکہ اس میں سے ایک پوائنٹر ریٹرن کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ جو چٹکی ہے اس کی ٹائپ کے ساتھ وہ بھی لگانی پڑے گی، اور جو ٹائپ ہے وہ آبویسلی پھر انٹیجرز ہی ہونے ہیں، کیونکہ انٹیجرز جو ہیں ان کے ساتھ اب ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں۔ تو اب نہ تو ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ان کے ساتھ پھنس گئے ہیں۔ اینی وے، تو جو انٹیجرز ہیں وہ ہم انٹیجر کا پوائنٹر ہم ریٹرن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بولیں گے کہ گیو می نہیں، ہم اس کو بولتے ہیں ایلوکیٹ ایرے۔ تو یا ایلوک ہی بولتے ہیں، تھوڑا ویسے کول نام بھی ہے، کیونکہ اس کا ایک اپنا بھی ہوتا ہے نا، میلک۔ تو ہم اس کو نا ایک دیں گے سائز، اور یہ اس سائز کا ہمیں ایک ایرے بنا کے تو وہ ریٹرن کرے گا۔ تو یہ بڑی کول سی چیز ہونے والی ہے۔ ابھی اس سے آپ نے، اگر آپ ویسے گھبرا گئے ہوئے ہیں پہلے ہی، تو پانی شانی پی لیں، ویڈیو پاز کر کے تھوڑا گرم کر کے پی لینے، تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کو گلا بھی نہ خراب کرے۔ پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، بڑا خراب کرتا ہے یار۔ اچھا، آگے ہم یہاں پہ اب جو ایرے جو ہیں ہیپ پہ ایلوکیٹ کرنا وہ ہم آلریڈی جانتے ہیں۔ تو وہ ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ایک انٹیجر لیتے ہیں اس کا پوائنٹر، کیونکہ ہیپ جو ہے، نیو جو آپریٹر ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہے ایکچولی۔ تو نیو آپریٹر ایک ایڈریس ریٹرن کرتا ہے، تو وہ ہم نے اور تو کوئی چارہ نہیں ہے پوائنٹرز کے بنا، تو ہم بولیں گے کہ بھائی اس کا نام ایرے رکھ دو، اور وہ ہمیں چاہیے نیو ایک انٹیجرز کا ایرے، اور اس کا سائز ہونا چاہیے جو بھی اوپر سے بھائی صاحب آئے ہیں اتنا سائز۔ تو یہ اتنی جو ہے نا میموری وہ ہمیں کر کے دیں گے ایلوکیٹ، اور اب ہم اس کو ریٹرن کریں گے۔ ریٹرن کرو جی، جو آپ نے ایرے کیا ہے اس کو، اس کا جو بیسیکلی ایڈریس ہے ہم اس کی بات کریں، تو یہ وہ والا جو ایڈریس ہے نا اس کو ریٹرن کر دو جدھر بھی یہ کال ہوگا۔ یہ ایلوکیٹ کرنے والی جو بھی بلا ہے، یہ جدھر سے بھی کال ہوگی آپ اس کو یہ اسائن کر دینا۔
اچھا اب ایک بات کہ نیو جو آپریٹر ہے وہ ہم نے دیکھا تھا نیو آپریٹر والی ویڈیو کے اندر ہی کہ جب نیو یوز کر لینا ہے تو ساتھ میں جو ڈیلیٹ ہے وہ ضرور کرنا ہے. یہ جو ہے اس کیس میں بھی ہم نے اس ٹائم پہ تو چلو بے موسمی سی ایک مثال دی تھی، لیکن اب آج کل دسمبر چل رہا ہے تو دسمبر کے حساب سے بڑی اچھی جو ہے نا مثال جو اس ٹائم پہ ہی تھی کہ کھانسی کا جو سیرپ ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے جیسے ہلاتے ہیں اسی طرح سے آپ نہیں ویسے وہ غلط مثال ہو گئی تھی، آئی تھنک وہ کسی اور چیز کی دی تھی، لیکن یہ مجھے بھول گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کی میں نے کیا مثال دی تھی، لیکن اس کو نا آپ ڈیلیٹ ضرور کرنا ہے. یہ جو آپ کو میں بھی یاد ہی ہو کہ وہ میں نے کیا مثال دی تھی. لیکن اب یہاں پہ ہم اس کو ایلوکیٹ تو کریں لیکن یار اس کو فری کدھر کیا ہے. اب اگر میں اس کو ادھر پہلے تو ایلوکیٹ کروں پھر اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں تو پھر ریٹرن کیا ہوگا بھائی؟ ریٹرن تو پھر کچھ وہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہم نے اس کی جو بھی ایلوکیشن کی تھی وہ تو ہم ڈیلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایرے ہے یہ بڑی خطرناک سی چیز ریٹرن کر دے گا، تو وہ اب نہیں ہم کر سکتے، نہ ہی ہم اس کو ریٹرن کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ادھر اگر ہم لکھ بھی دیں تو ریٹرن کے بعد جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو بس لکھی ہوتی ہے نا. تو ادھر جب یہ ریٹرن ہو جائے گا تو اس کے نیچے آپ جو مرضی لکھ دیں اس نے تو ایگزیکیوٹ ہونا نہیں ہے، یہ ہم آلریڈی جان چکے ہوئے ہیں. تو پھر اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک اور فنکشن بنانا پڑے گا. اچھا وہ جو فنکشن ہے اس کو بھی بناتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ ہم کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں. تو ہم نا اس کو پہلے اس کو جو اتنا بنا لیا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی اتنا سیریس ہمارا جو ہے نا وہ پروگرام نہیں ہے کہ ہم میموری لیکس نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے سے نہیں ہوگا. تو اس کو ہم کیا کریں گے بھائی؟ جو ریٹرننگ فنکشنز ہیں ان کی ادھر پھر ہمیں ضرورت پڑی ہے. تو ایک اگر ہمارے پاس اس طرح سے ایرے ہو تو یہ تو ایرے ہو گیا بھائی، اس کو آپ اس طرح سے کر دیں یا یہ بلکہ جو ایک اس طرح سے نمبر ہے، نمبر ویسے اس میں ہے ہی نہیں، اس طرح سے ہم اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس کو اسائن کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک پلین انٹیجر ہے تو ہم اس کو پلین انٹیجر ویریبل میں دیں گے. اب یہ اگر ہمارے پاس ایک ہوتا پوائنٹر تو پوائنٹرز جو ہیں وہ اگر میرے پاس ایک یہ ہو پوائنٹر پی ٹی آر اور اس کو ہم ایکول کر دیتے ہیں نل پوائنٹر کے، اور اس کے بعد ایک میں اور پوائنٹر بناتا ہوں اور اس کا نام ہم ایرے رکھ دیتے ہیں. تو اس کو میں ایکول کر سکتا ہوں نا پی ٹی آر کے. تو یہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جب آپ پوائنٹر کا نام لکھ دیتے ہیں ادھر ڈی ریفرنس جو آپریٹر ہے اس کو لگائے بنا، تو ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کے ایڈریس کی بات کر رہے ہیں. تو ہم ایک پوائنٹر کے اندر کیا سٹور کرتے ہیں؟ ہم ایک پوائنٹر کے اندر ایڈریس سٹور کرتے ہیں. تو ہم نے اسی پوائنٹر کے اندر جو ایڈریس سٹور ہے وہی ہم نے اٹھا کے اس میں بھی سٹور کر دیا. تو یعنی کہ آپ ایک پوائنٹر کو پوائنٹر سٹور اسائن کر رہے ہیں. یہ چیز آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو پھر بول رہے ہوں گے دل ہی دل میں کہ یار یہ کیا بتا دیا ہے؟ یہ کچھ نہیں بتایا بھائی، جو بھی آپ کو پتہ ہے وہی بتایا. اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے 10 اور آپ کے پاس ایک اور نمبر ہے جس کا نام چلو آپ نے یہ رکھ دیا ہے تو اس کو آپ یہ بھی تو اسائن کر سکتے ہیں نا اس طرح سے. تو کیا ہوگا اس کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ادھر آ جائے گا اور وہ اس کو مل جائے گا. یہ آپ نے ایک پہلے تو پوائنٹر بنایا ہے اس کو اسائن چلو جو بھی کیا ہے، اب آپ اسی چیز کو جو ادھر اسائن کیا ہے دیکھیں نا ان کے کلر بھی سیم کیے ہوئے ہیں وی ایس کوڈ کے، کتنا اچھا ہے وہ. اس کا کلر بھی بلو ہے، اس کا کلر بھی بلو ہے. تو یہ جو چیز اس کو ملی ہے اب اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو ادھر بھی یہ جو چیز اس کو اوپر ملی تھی وہ اس کو بھی دے دے گا، تو ادھر بھی وہی ہو رہا ہے. تو اب جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویسے ادھر ہی تھوڑی دیر رکھیں، اس کو ہٹائیں، ان کو بھی ہٹائیں اور یہ آپ نے تھوڑا سا سامنے رکھنا ہے. اب جو ہے یہاں پہ میں ایک بناؤں گا پوائنٹر ایرے اس کا نام ہوگا اور میں اس کو جو ہے ایکول کر دوں گا ایلوکیٹ کرو، مجھے ایرے چاہیے 10 سائز کا. تو یہ بھی چیز تو وہی ہوگی ہے نا. اب اس کے اندر ایک ایرے بنے گا، یہ والا ایکول ٹو یہ ہو جائے گا. اب چلو ان کے نام سیم ہو گئے ہیں لیکن یہ والا جو نام ہے یہ جسٹ اسی اسکوپ کے اندر ہے. تو اگر آپ چلو اس کا نام مین ایرے رکھ لو کیونکہ یہ مین کے اندر ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ ایلوکیٹ ہوا ہے ہیپ پہ.
تو وہ جو ہے وہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ وہ اسکوپڈ نہیں ہوتا. وہ آپ پورے پروگرام کے اندر جدھر مرضی اس کو پاس کر سکتے ہیں, ریسیو کر سکتے ہیں. ریسیو چلو پوائنٹر میں کرنا ہوگا, لیکن آپ اس کو پاس بھی کر سکتے ہیں. تو ادھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو ادھر سینڈ کر رہے ہیں اس کے ریٹرن کی مدد سے. تو یہ 10 سائز کا جو ہمارا ایک ایرے ہے وہ ایلوکیٹ ہو کے تو اس کا جو ایڈریس ہے وہ اس کی جگہ پہ ریپلیس ہو جائے گا اور وہ ہمیں ادھر مل جائے گا. دیٹس اٹ, سمپل سی بات ہے. اور یہ ہمارا ایک ایرے جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو گیا ہے. تو اس کو اب ہم یوز کر سکتے ہیں. یوز ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس کا سائز ہے جہاں 10, تو ہم 10 تک اس کو ویلیوز جو ہیں وہ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں لائک دس. اس کو ایٹ آئی ایکول آپ کر دو آئی جمع 12. 12 ویسے کیوں, لیکن چلو ٹھیک ہے 2 کر لیتے ہیں. اچھا تو یا ملٹیپلائی کر لیں, فرق نہیں پڑتا ویسے. اور آپ اس کو ساتھ ہی آؤٹ پٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الگ سے جو لوپ ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساتھ ساتھ اس کو دیتا جائے گا, ساتھ ساتھ اس کو نکالتا بھی جائے گا. اب آپ جو ہے اگر آپ ایک جو آپ کو جو پوائنٹرز ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوئے ہیں, تو ہمیں بیسیکلی ابھی تک ہم نے اس کوڈ کو رن نہیں کیا, تو یہ ایلوکیشن بھی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اس چیز کو, یہ جو ادھر ایلوکیٹ ہوا تھا, ہم اس کو اب کیونکہ اس کا ایڈریس کس کے پاس آ گیا, اس کے پاس آ گیا, تو ہم اس میموری کو ڈی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یس ہم کر سکتے ہیں, میں نے بھی بتایا. ہم اگر لکھ دیں ڈیلیٹ کر دو جی مین ایرے کو, تو ہم بیسیکلی کیا بول رہے ہیں کہ یہ جو ادھر آپ نے اس کو اسائن کیا تھا نا, یہ جو ادھر ایلوکیٹ ایکچولی کیا تھا, اس کو کیونکہ ہم نے ادھر اسائن کر دیا تھا نا اس کو, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ والی جو میموری ہے نا, وہ جو آپ اس فنکشن میں لے کر آئے تھے, اچھا وہ والی, ہاں یہ والی, ہاں یاد آ گیا نا آپ کو, وہ والی جو تھی اس کو کر دو ڈی ایلوکیٹ. تو آپ ادھر ڈی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ الجھن ہو رہی تھی کہ میموری جو ہے نا وہ لیک ہو رہی ہے یار. یہ آپ ادھر آپ کو سائننگ کی پڑی ہوئی ہے اور آپ کو سی آؤٹوں کی پڑی ہوئی ہے, میموری ادھر لیک ہو رہی ہے, تو اب نہیں ہو رہی, اب وہ ڈی ایلوکیٹ ہو جائے گی. تو اب اگر میں اس کو کمپائل اینڈ رن کرتا ہوں, تو آپ کو جو چیز تھی وہ ایکسپیکٹڈ ہی مل رہی ہے کہ آئی کے ساتھ اس کا 2 کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. پہلے 0 کے ساتھ ہوا ہے, پھر 1 کے ساتھ, پھر 2, اور اس طرح سے یہ ہوتا گیا. اب یہ جو چیز تھی یہ تو ہو گیا ٹھیک, لیکن آپ اس کو ایک اور فنکشن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. اب وہ ویسے اس کا ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس کا کچھ بھی. آپ اس کو ایک وائڈ بنا سکتے ہیں اور آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں فری. اور ویسے فری آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, تو آپ پھر بھی بنا ہی لیں, مے بی آپ کو وہ ذرا بھی مستی نہ کرے. آپ اس کے اندر جو ہے ایک انٹیجر پوائنٹر لے سکتے ہیں. ہم اس کو بیسیکلی لوڈ ہی اوور لوڈ ہی کر رہے ہیں نا, ہم نے ویسے بھی فنکشن اوور لوڈنگ بھی نہیں دیکھی, تو وہ بھی آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے. لیکن ادھر آپ دیکھیں کہ جو فری ہے ایک فنکشن ہے, وہ ایک انٹیجر پوائنٹر لے رہا ہے اور اس کو ہم ادھر بول دیں گے ایرے, یا چلو اچھا ایرے ہی بولیں. اور اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں کرے گا, یہ جسٹ جو کرے گا وہ یہ ہے کہ ڈیلیٹ کر دو اس ایرے کو. یہ جو اوپر آپ کو پوائنٹر آیا نا, اس کو فری کر دو اور اس کے بعد ریٹرن ہو جاؤ ادھر سے, چھٹی ہوگی آپ کی. تو یہ لکھنے کی بجائے آپ تھوڑا اور کول طریقے سے اسی چیز کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں فری, اور یہ لیتا ہے ایک انٹیجر ایرے, تو آپ اس کو مین ایرے دے دیں اور یہ یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ فری کر دے گا. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہی چیز آپ کو دوبارہ دیکھنے کو مل جائے گی. اس طرح سے آپ جو ہے ایک ریفرنس دوسرا پوائنٹر ریٹرن کر سکتے ہیں ایک فنکشن کے اندر سے. اور پھر یہ جو تھا یہ چلو تھوڑا سا ایکسٹرا تھا, اس کا اس ویڈیو کے ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن یہ جو چیز تھی بہرحال یہ ہم نے دیکھی کہ اس طرح سے یہ کام ہم نے کیا ہے. اور یہ اس طرح سے آپ جو پوائنٹرز تھے وہ ایک ویڈیو کہہ رہا ہوں, ویڈیو سے ریٹرن کر سکتے ہیں. ویڈیو سے نہیں ریٹرن کر سکتے, آپ ایک فنکشن سے ریٹرن کر سکتے ہیں. تو ونس اگین یہ ہم نے انٹیجرز ہی لیے ہیں بیکاز وائی ناٹ. تو لیکن آپ کوئی کسی بھی چیز کا جو پوائنٹر ہے وہ ریٹرن کر سکتے ہیں جو ایک ویلڈ ٹائپ ہونی چاہیے ویسے. تو ہوپ فلی اس چیز کی آپ کو اچھی طرح سے آ گئی ہے سمجھ. تو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو اینڈ آئی ول سی یو ان another one. Just do it! Yes, you can!
Just do it!